اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تمام تعریفوں کا مالک، تمام قوتوں کا مالک، تمام حکمتوں کا مالک، تمام دانائیوں کا مالک، تمام بادشاہت کا مالک، دعائے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے امان عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر اور نگاہ کا سایہ عطا فرمائے، درجات بلند فرمائے، گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، جس موضوع پر ہے وہ ہے زمانہ جاہلیت کی نشانی۔ بہت خاص موضوع ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے تمام افراد ان جہالات کا شکار چل رہے ہیں، اور ہم نے اس موضوع کو اس لیے سمجھنا ہے کہ ہم ان جہالت سے امان پا سکیں، نجات پا سکیں اور ان سے دوری اختیار کر سکیں۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، ہمارے ہر کام کے اندر آسانی اور بھلائی کا معاملہ قائم فرمائے، اور ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجابیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سوال ہے زمانہ جاہلیت کی نشانی۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے زمانہ کیا ہوتا ہے۔ زمانہ ہم دنیا کو کہتے ہیں، وہ چاہے آج سے پہلے وقت کی تھی یا آج کی ہے یا آنے والے وقت کی ہوگی۔ یہ ایک دنیا کے اندر تمام چیزیں، سب چیزیں ایک زمانہ کہلاتی ہیں۔ اب ہم جہالت کی بات کریں تو جہالت ایک ایسا عمل ہے جو کہ توقعات سے برعکس کوئی کام کرنا، یا جس کی ضرورت نہ ہو وہ کام کرنا، جو صحیح نہ ہو اس کو لازمی کرنا، اور کسی کی بات کو نہ ماننا اور اپنے فیصلے خود کرنا، یہ ایک جہالت کی علامت ہے۔ اب ہم نے جہالت کی نشانی کو دیکھنا ہے اس طرز کے ساتھ، ہم اپنے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کر بیان کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم کون سی جہالت اور کون سی گمراہی کا شکار چل رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر جو غافلیت ہے، جو معاملات ہے، جو مشکلات ہے، وہ کن وجوہات کی بنیاد پر چلتی آ رہی ہیں، تو ہم اس کا مکمل جائزہ لے سکیں، معائنہ کر سکیں۔ اب یہ بات ہمارے لیے سمجھنا اور اس کو عمل میں لانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ رب کریم کی محبت اور چاہت کو ہم لوگوں نے اگر پانا ہے تو پھر جہالت سے باہر نکلنا پڑے گا، پھر جو گناہ صبح شام کرتے ہیں پھر ان سے رکنا پڑے گا، پھر صدق کے دل سے توبہ اختیار کرنا پڑے گی، جرائم سے نجات حاصل کرنے کے لیے جھکنا پڑے گا، پھر یہ ساری ذمہ داریاں عبور کرنا پڑیں گی۔ اب جب تک یہ ذمہ داریاں عبور نہیں ہوں گی تب تک بات بنتی نظر نہیں آتی۔ اب یہ باتیں ہم نے یہاں تک سمجھی ہیں، لیکن ہم جہالت کے پہلے 5 بابوں کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا باب انسان کا غافل ایمان ہونا، یہ ایک جہالت کی علامت ہے۔ جب ایک انسان غافل ایمان ہوتا ہے تو اس میں 2 خرابیاں آ جاتی ہیں۔ پہلی خرابی کہ وہ انسان اپنے آپ کو طاقتور اتنا سمجھتا ہے کہ وہ جیسے کائنات کے اندر ایک ہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ دوسری چیز، وہ انسان کائنات کی کمزور چیزوں کو اتنا گری ہوئی نظر سے دیکھتا ہے اور اتنا ان کے خلاف لڑتا ہے جس کے کوئی سروکار نہیں۔ اب یہ 2 غلطیاں ایسی ہیں جو کہ انسان کے اندر غافل ایمان والے معاملے کو ظاہر کرتی ہیں، اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کا ایمان مردہ ہو چکا ہوتا ہے، جس کو ہم نے نام دیا غافل ایمان کا۔ اب اگر ہم دوسرے باب کی بات کریں، اس میں آتا ہے انسان کا کسی پر رحم نہ کھانا، انسان کا کسی کے دکھ میں شامل نہ ہونا۔ اب یہ ایک احساس مندی کی بات آ گئی کہ اس کے اندر احساس مندی کا مادہ دکھائی نہیں دیتا۔ اب جب یہ چیزیں اس کے اندر ہوں گی تو یہ چیزیں اس کو کبھی بھی ایک اشرف المخلوق انسان ظاہر نہیں کریں گی، بلکہ ایک درندہ اور شر پسند انسان سے
کے روپ میں بھرا ہوا انسان ظاہر کریں، کیونکہ اس کے اندر کوئی رحم نہیں ہے، اس کے اندر کسی کے ہونے نہ ہونے کی فیلنگ نہیں ہے، اس کے اندر کسی انسان کی عزت اور قدر کا معاملہ نہیں ہے، اور اس کو شعور نہیں ہے، تو یہ اس انسان کے اس معاملے کے اندر بات داخل ہو جائے گی۔ اگر ہم اس کے تیسرے باب کی بات کریں تو وہ ہے انسان کا بہت زیادہ شرعی قواعد و ضوابط سے ہٹ کر زندگی گزارنا۔ ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو شریعت کے قواعد و ضوابط سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں، جیسے کہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ کسی کا حق نہ کھاؤ، ہم نے کھانا شروع کر دیا۔ اسلام میں کہا گیا نشہ نہ کرو، شراب نہ پیو، ہم نے وہ کام بھی سر انجام دیے۔ اسلام نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کا احترام کرو، ہم نے وہ بھی نہیں کیا۔ اب یہ چیزیں ہمارے اندر داخل ہو گئیں۔ اب ان چیزوں کی وجہ سے واضح ہے کہ ہم لوگ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائل نہ ہوئے، اور اس شریعت کی خلاف ورزی کے عوض ہم اس جہالت اور اس گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اب اگر ہم چوتھے باب کی بات کر لیں، اس کے اندر آتا ہے انسان کا کسی کے کام نہ آنا۔ ہم میں سے کئی لوگ ہوتے ہیں جو کسی انسان کے کام نہیں آتے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی غمی میں ہے، کوئی آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، کوئی آپ پہ امید رکھ رہا ہے، کوئی آپ کا سہارے بیٹھا ہے، تو ہم ان کی جذبات کو، ان کے ایموشنز کو فوکس نہیں کرتے، اور ہم ان کے ہونے یا نہ ہونے کا احساس اپنے دل میں قائم نہیں رکھتے، جس وجہ سے ہمارے اوپر یہ جہالت کا سمندر امڑ آتا ہے۔ اگر ہم پانچویں باب کی بات کریں، اس کے اندر ہمارے اندر بہت زیادہ بددیانتی، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، اور کسی سے فائدہ اٹھانا، اور ان کو استعمال اس طریقے سے کرنا کہ وہ دن بدن قتل ہوتے رہیں، ان کی خوشیوں کا قتل ہوتا رہے، اور وہ ہمیں کچھ کر بھی نہ پائیں، کچھ کہہ بھی نہ پائیں، اور ہمارا خوف ان کے دلوں میں اتنا بڑھتا رہے کہ ہم ہر طریقے سے ان پر غالب ہوں، اور جتنا بھی ان کو نقصان دہ تکلیف دیں، وہ ہماری پیٹھ پیچھے تو گلہ کریں لیکن ہمارے سامنے کچھ بھی نہ بول سکیں۔ اب یہ چیز جو اس انسان کے اندر آتی ہے تو بہت زیادہ اس کے لیے دردناک عذابات آ جاتے ہیں، اس کی زندگی کے اندر ان چیزوں کا داخلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس انسان نے بہت زیادہ غفلت برتی، اس نے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو کمزور کیا۔ ہمیشہ جب بھی انسان کسی جہالت، گمراہی، بدی، خرابی کا مرتکب ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے اندر جذبہ ایمان کمزور ہوتا ہے، کہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا خوف ختم ہونا شروع ہوتا ہے، اور جیسے وہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور برائی کو مکمل وہ حاصل کرتا ہے اور اس کے اوپر ورکنگ کرتا ہے، جس وجہ سے اس کی زندگی کے اندر آنے والا وقت مزید برائی اور خرابی کا باعث بن جاتا ہے۔ ابھی ہم نے 5 بات پڑھے ہیں جہالت کے۔ اب ہم نے زمانہ جہالت کے اندر کچھ پڑھنا ہے کہ زمانہ جہالت میں کیا نشانیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے کہ ہمارا گھر ہے، جیسے کہ ہمارا کوئی بھی ایسا ادارہ ہے، یا کوئی بھی ہماری ایسا معاشرہ ہے جہاں پر ہم موجود ہیں، وہاں کی کنڈیشن کے مطابق ہم کیسے جان سکتے ہیں کون سا لوگ زمانہ جاہلیت کی طرف چلتے آ رہے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر سے پہلے آغاز کیا جاتا ہے ہمیشہ، کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے گھر میں ایسے کون سے لوگ ہیں جو دین حق کی تعلیمات کو صدق کے دل سے نہیں سمجھتے، اور گمراہی اور خرابی کی باتوں پر فوکس کرتے ہیں، اور بار بار ان کو عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت زیادہ اس معاملے کے اندر ضروری عمل رکھتی ہے۔ اب اپنے گھر والوں کو کیسے ٹریس کرنا ہے کہ آپ کے جو گھر والے ہیں وہ زمانہ جہالت سے باہر ہیں یا وہ زمانہ جہالت کے اندر داخل ہیں؟ اگر آپ کے گھر والے بے وجہ گالیاں دے رہے ہوں، بے وجہ لڑ رہے ہوں، بے وجہ ایک دوسرے کے بارے میں برے برے گمان کر رہے ہوں، تو سمجھ جائیے کہ یہ زمانہ جہالت میں پھنس چکے ہیں۔ اگر ہم دوسرے کیس کی بات کریں تو اس میں ایک بیوی اپنے شوہر سے لڑے گی، اس کو گالیاں دے گی، بہت اس کے بارے میں برے جملے بولے گی، بہت اس کی غیبت کرے گی، بہت اس کے بارے میں الٹے الٹے بیانات لوگوں کو دے گی یا لوگوں سے سنے گی۔ اور اسی طرح ایک مرد جو بھی جس کے ساتھ اس کی بیوی ہو، وہ اس کے ساتھ زیادتی کرے، اس کو تنگ کرے، پریشان کرے، تو وہ بھی ایک سمانہ جہالت کی علامت ہے۔ اب یہ چیزیں ہم نے یہاں تک سمجھی ہیں سمانہ جہالت کے اندر۔ اب اگر ہم اگلے فیز کی بات کر لیں، وہ ہوتا ہے بچوں کا۔ ہم میں سے کئی افراد ہوتے ہیں بچوں کی ضروریات کو بہت وسیع طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ اگر ان کو تھوڑے روپے کی ضرورت ہے تو ہم ان کو اس سے ایکسٹرا کر کے دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں
اللہ کی رحمت اور اس کا کرم پیچھے ہٹتا ہے، کیونکہ وہ بچہ اپنے اندر ایک خرابی کو جنم لیتا ہے، اور وہ خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ ہم بہت زیادہ امیر ہیں، بہت زیادہ طاقتور لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنی سر ہے، اتنی دولت ہے، اور ہم جو بھی ڈیمانڈ کریں گے، جو بھی خواہش کریں گے تو وہ ہمیں ملنا شروع ہو جائے گی۔ اب یہ کنڈیشنز اس کے دل میں پیدا ہوئی جب ماں باپ پر برا وقت آیا، خرابی کا وقت آیا، بچے نے اس چیز کو فوکس نہیں کیا کہ وہ کتنا دکھ میں ہے، کتنی تکلیف میں ہے، بلکہ اس نے اپنی عادت، اپنی ہیبٹ کو فوکس کیا جو اس کے دل میں داخل ہو چکی تھی، اور وہ مرض بہت زیادہ وسیع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ بے دین، بے شعور، بے ضمیر، بد عمل بن جاتے ہیں۔ اب یہ چیزیں ہم نے یہاں تک سمجھ لی ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی امتی ہیں وہ اس جہالت کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ نشانی کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام ہوگا تو وہ آپ کو سامنے سے چلتا ہوا بھی آئے گا تو آپ کو اس کی ایک خوشبو، اس کی ایک نگاہ کا تصور آپ کے اوپر لگے گا تو اللہ کی رحمت اور اس کا کرم آپ کے اوپر بھی غالب آ جائے گا۔ جیسے ہی وہ آپ سے اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے اسی وقت ہی اللہ پاک کی ذات آپ کی تمام خطاؤں کو، تمام کوتاہیوں کو معاف فرما کر آپ پر اپنے رحم اور اپنے کرم کا معاملہ فرما دیتی ہے۔ اب یہ چیز ہم نے یہاں تک سمجھی، رب کریم کی رحمت اور اس کا خاص فضل کو ہم نے اپنے دل میں اتارنے کی بھرپور کوشش کی۔ اب اگر ہم دوسرے مرحلے کی بات کریں تو جتنے بھی افراد ہیں جو زمانہ جاہلیت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا رائٹ بنتا ہے ان سب افراد کو ہم دین حق کی تعلیمات سے راستہ کریں، ان کو قرآن حکیم پڑھنے کا مشورہ دیں، ان کو نماز پڑھنے کا مشورہ دیں، بار بار ان کو سر جھکانے کی توفیق ملے، اور جتنا وہ سر جھکانے کی توفیق ان کو ملتی جائے گی اللہ پاک ان سے اپنی ناراضگی، اپنے گلے شکوے کم کرنا شروع کر دے گا اور ان کو بہت زیادہ بھلائی اور بڑھتی کی معاملات میں داخل فرما دے گا۔ اب یہ چیز ہم نے یہاں تک سمجھی ہے۔ اب جتنے بھی لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچا اور پکا رشتہ بنایا ہمیشہ وہ کامیاب ہوئے، بہت زیادہ رب کریم کی رحمت اور اس کا کرم ان پر غالب آیا، کیونکہ جتنا رب کریم کی محبت اور چاہت ان کے دل میں تھی انہوں نے بہت زیادہ حد تک اپنے جتنی بھی ان کی محنت تھی، جو بھی ان کی کوشش تھی، اس کے ذریعے سے جتنا بھی انہوں نے لوگوں کو بھلائی اور برتری کا راستہ سمجھانے کی کوشش کی، لوگوں کو گمراہی سے روکنے کی کوشش کی، ہر انسان کے لیے اچھا پلان کرنے کی کوشش کی، تو بہت زیادہ اللہ پاک کی ذات ان پر اپنی رحمت اور اپنے کرم کو معاملہ فرما دیتی ہے۔ اب یہ چیز ہم نے یہاں تک سمجھی۔ اب جہالت کو ہم نے ختم کرنا ہے ہر صورت میں۔ چار اس کے میں پوائنٹس بتاتا ہوں۔ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے آپ کا بہت زیادہ خاموش طبیعت مزانا، زیادہ کس سے بحث نہ کرنا، زیادہ کس سے لڑنا جھگڑنا سے گریز کرنا۔ دوسری چیز جتنا بھی زیادہ ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ یہ بہت زیادہ اہم عمل ہے اور اس عمل کے اندر ہی ہماری زندگی کے اندر بہت ساری روشنی اور بھلائی کا معاملہ قائم ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ توبہ کی توفیق بڑھتی جائے گی اتنا اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہوتا جائے گا۔ اب یہ ہم نے یہاں تک سمجھا بھلائی اور برتری کے معاملے کے اندر رب کریم کی محبت اور چاہت پانے والا کوئی بھی شخص کسی انسان کے زوال کو بھی زوال کا نام نہیں دیتا، وہ ہر برے وقت کو بھی اللہ کی آزمائش اور اللہ کی حکمت کا نام دیتا ہے، اور وہ سب کو بولتا ہے کہ رب کریم کے در پر آئیں، اپنی مرادیں ضرور پائیں۔ رب کریم کا فضل اور اس کی شفقت جب آپ پر غالب ہوگی، آپ کی دعاؤں کے اندر ایک تاثیر ہوگی، آپ کے معاملات کے اندر ایک عاجزی ہوگی، جو کہ بہت زیادہ حد تک رب کریم کی رحمت اور اس کے کرم سے آپ کو ہر طریقے سے اللہ پاک کی ذات نے کامیابی والے معاملات عطا فرمائے، آپ کے لیے ہر معاملے مدد عطا فرمائے۔ اب یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے۔ حقیقت کے اندر رب کریم کی محبت اور چاہت کو جب ہم نے پا لیا تو ہماری زندگی پر بہت ساری ذمہ داریاں آ گئیں۔ اب اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنے کے لیے ہمیں ہر وقت سچ بولنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے باوضو رہنا ہے، ہمیں کس سے زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں کرنی، ہمیں بہت زیادہ تک محتاط طریقے سے وقت گزار لینا ہے۔ اب یہ چیز ہمارے لیے سمجھنا بہت زیادہ اہم ہے، اور جتنا بھی ہم خاص دعائیں کریں گے، ذکر و عمل، عبادات جو بھی کام کرتے ہیں تو وہ رب کریم کی رحمت اور اس کے کرم سے ہر معاملے میں بہت بہتری کا معاملہ نظر آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات خاص ہے، جتنے بھی افراد تک یہ بات پہنچے گی وہ یہ ہے
کہ ایک انسان بہت زیادہ حد تک اپنے آپ کو خرابی یا خامی کی طرف دھکیلتا ہے تو اس کے لیے رب کریم کی جتنا بھی خوف زدگی ہے، اگر اس کے اندر وہ چیز آ گئی، اس کی زندگی کے اندر خوشحالی اور بھلائی آ جائے گی۔ اگر وہ وقت، وہ لمحہ اس کی زندگی میں نہیں آتا تو پھر اس کے لیے مشکلات ہے۔ حالات کو قابو کرنا، رب کریم کا خوف رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم ہو اور معاملات کے اندر آسانی ہو جائے۔ اب جہالت، زمانہ جہالت کی بات میں ہم لوگ 4 پوائنٹس کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلے جو بہت زیادہ بے رحم لوگ ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو کسی بھی انسان کے کام نہیں آتے، ان کو بدلے میں نقصان یا مزید کمزوری کی طرف کھینچتے ہیں۔ اب یہ بہت زیادہ خطرناک پرابلم ہے۔ رب کریم کی محبت اور چاہت جتنے بھی افراد پانے کے خواہش مند ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں قائم ہے، اور وہ جتنا بھی ہو سکے سورت فاتحہ کی اگر تلاوت کو جاتے ہیں، اگر بار بار ایسے ذکر و اعمال کی طرف جاتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم ہر طریقے سے ان پر غالب ہوگا، اور ان کی دعاؤں کے اندر، ان کے سجدوں کے اندر، ان کی عبادات کے اندر ایک خاص تاثیر ہوگی، اور بہت زیادہ حد تک جتنے بھی ان کی معاملات زندگی ہوں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاص نظر اور نگاہ سے ہوں گے۔ وہ جتنی بار توبہ کرتے جائیں گے، جہالت کا خاتمہ ہو جائے گا، لوگوں کے دل نورانی ہوتے جائیں گے، لوگ شعور تنہائی کی حالت میں آئیں گے اور بار بار اپنے آپ کو رب کریم کی محبت اور چاہت میں رکھیں گے، اور اپنے آپ کو روندیں گے، چلائیں گے، دھاڑنے سے بھرپور گریز کریں گے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان ہے، جس نے ان کو پورا کیا، جس نے مکمل ان کے قواعد و ضوابط کو پورا کر لیا تو ضرور وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو گیا۔ رب کریم کی خاص رحمت اور اس کا کرم جتنا بھی انسان کی زندگی میں داخل ہو، جتنا بھی اس کا فضل اور اس کا کرم داخل ہو، تو ہمیشہ دعا کی جائے رب کریم کے ساتھ ہم سب پر اپنی رحمت اور اپنے کرم کا نزول فرمائے، ہمارے تمام دکھ، درد، تکلیف، بیماریاں، آفات، سختیاں سب چیزیں دور فرمائے، اور ہمارے بہت زیادہ حد تک آفات اور سختیوں سے گرے ہوئے جتنے بھی انسان ہیں سب کو رب کریم کی خاص رحمت اور اس کے کرم سے بھلائی اور برتری کے معاملات میں مدد دی جاتی ہے۔ اب یہ چیزیں ہم نے یہاں تک سمجھی ہیں، اب اس میں 2-3 سے سوال آئیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی جتنی بھی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، کون سا ایسا وہ کام فجر کے لمحے کرتا ہے جو کہ اس کی کوئی خاص دعا کو رد نہیں ہونے دیتا، اور بہت زیادہ حد تک رب کریم کا خوف ان کے دلوں میں قائم رہتا ہے۔ جتنی بھی وہ دعائیں کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، سب کے اندر وہ بھرپور ناکام اور مشکلات کا شکار نظر آ جاتے ہیں۔ جتنا وہ توبہ کی طرف جائیں گے اتنا اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم آئے گا، ان کی جتنی بھی دعائیں ہوں گی، جتنی بھی حاجات ہوں گی، جتنی بھی تمنائیں ہوں گی، بہت زیادہ حد تک ہر چیز رب کریم کی خاص رحمت اور اس کے کرم سے آپ کے لیے پیش ہے۔ اور جتنا زیادہ قرآن حکیم کی تعلیمات کو سمجھیں گے، گناہوں سے خود کو بچائیں گے، خرابی سے خود کو بچائیں گے، جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے، تہمت پرستی سے، الزام تراشی سے، جتنا ہم ان چیزوں کو بتائیں گے، بہت زیادہ حد تک رب کریم کی محبت اور چاہت کے صدقے ہم سب کی تمام خطاؤں کو ریسائکل رب کریم کی محبت اور چاہت جتنا بھی قرآن حکیم کے اندر بتائی گئی ہے، جتنی انسان کرتا جائے گا اتنا اللہ راضی ہوتا جائے گا، اپنی رحمت اور اپنا کرم اس کی زندگی میں داخل کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ ایک ٹاپک تھا زمانہ جہالت کو ختم کرنے کے لیے قرآن حکیم کی تلاوت، زیادہ سے زیادہ درود پاک، اور زیادہ سے زیادہ سورت کوثر۔ رب کریم کی محبت اور چاہت کو یہ چیزیں بڑھانے والی ہیں، بہت قریب کرنے والی ہیں، تو یہ چیزیں سمجھانا بہت ضروری تھا۔ اب ہم قرآن حکیم کی روح سے بات کر لیتے ہیں کہ جتنے بھی معاملات زندگی ہیں ان کو کس طریقے سے ہم ٹھیک کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے توبہ کرنی ہے، اور ہر وقت رب کریم کی محبت و چاہت کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ جتنا بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کے دل میں داخل ہوتی جائے گی، اتنا زیادہ وہ آپ کی رہنمائی، آپ کو اعمال، آپ کو ذکر عبادت، سب چیزیں میسر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب اس کے اندر ایک سوال ہے، وہ یہ ہے اگر ایک انسان بہت زیادہ ظالم ہو اور وہ کسی کی ہیلپ بھی نہ کرنا چاہ رہا ہو، اور اس کے پاس یہ چیز بھی موجود ہو کہ اس نے ہیلپ کے لیے یہ چیز مانگی تھی، تو اس کے باوجود بھی اس انسان نے اس کی مدد نہ کی، تو کیوں نہ کی؟ ایسی کیا غلطی ہوئی، ایسی کیا پرابلم ہوئی کہ اس نے مدد نہ کی؟ آخری سوال، کس کی وجہ سے کون شکست کھا گیا؟
اس کے اوپر اپنا اظہار خیال کریں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔